وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جس طریقے سے دنیا کا ہر کام محنت چاہتا ہے، دین کا کام اس سے زیادہ محنت چاہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بے غیرت ہے، دین باغیرت ہے۔ بے غیرت کو لینے میں زیادہ مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، اس کے حاصل کرنے میں زیادہ پاپڑ نہیں بیلنا پڑتا۔ باغیرت کو اپنانے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو دین باغیرت ہے، جیسے اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ کا دین بھی غیور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ باغیرت میں ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا دین بھی ہے، دین سے کوئی اتنا ہٹتا ہے تو دین اس سے اتنا ہٹ جاتا ہے۔ ہمیں دین کی حاجت ہے، دین کو ہماری حاجت نہیں ہے۔ ہم دین پر نہ رہیں گے، ہم دین کی محنت نہ کریں گے، اللہ ہمیں ختم کر کے دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ خدائی ضابطہ ہے، خدائی قانون ہے، جو ہمیشہ سے کار فرما ہے، اور ہمیشہ یہ اللہ کا قانون باقی رہے گا۔ تو اس لیے دین کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ جد و جہد اور مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دین اگر بغیر قربانی کے آتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اتنی مشقتوں کے اندر نہ دیکھتا۔ دین محنت چاہتا ہے، دنیا مقدر کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جس کو چاہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، جس کو ہم چاہتے دنیا دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، اور اگر اس نے دین نہیں لیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاها مذموما مدحورا، جو اس میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑا ہے۔ تو آیت میں محنت کی قید نہیں لگائی اللہ نے کہ محنت کرو گے تو دنیا دوں گا۔ آگے دین کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو آخرت کو چاہے، دین کو چاہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور
اور اس کے لیے خاطر خواہ محنت کی، پوری کوشش کی، اور صرف کوشش نہیں، کوشش تو جو بھی کر رہے ہیں، کوشش تو رہبان بھی کر رہے ہیں، ربی بھی کر رہے ہیں، یہود کے علماء بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت میں اپنے ذوق میں جنتی بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، کس کی کوشش کامیاب ہوگی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خاطر خواہ کوشش کرے ایمان کے ساتھ، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوششیں ٹھکانے لگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے، آخرت کے لیے کوشش کو شرط لگایا ہے، محنت کو شرط لگایا ہے، جبکہ دنیا کے لیے محنت شرط نہیں لگائی۔ تو دین محنت پر ہے، دنیا مقدر پر ہے۔ دنیا بغیر کمائے دھمائے مل جاتی ہے، ابا کروڑپتی تنخواہ کیا، بیٹا کروڑپتی ہو گیا، کچھ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹھ کے آرام سے پوری زندگی کھایا۔ لیکن دین نہیں آ سکتا، تو اس لیے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، محنت کا نظام بنایا ہے، کوشش کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ دین ہمیشہ پنپتا ہے مجاہدوں کے دائرے میں رہ کر۔ دنیا آگے بڑھتی ہے مجاہدوں کے ساتھ نہیں، عیش و عشرت کے ساتھ۔ دنیا کے نقشے، دنیا کی چیزیں اور باطل، یہ عیش و عشرت کے نقشے میں پنپتا اور بڑھتا ہے۔ دین ہمیشہ مجاہدوں، مشقتوں، قربانیوں کے نقشے میں پنپتا اور بڑھتا ہے۔ دنیا کے نقشے جتنے وجود میں آئیں گے، ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے معلوم ہوتا ہے، اور دنیا دین کے نقشے جب وجود میں آئیں گے تو اس کے پیچھے قربانیاں اور محنتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیندار ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جھانسا دے کر کے دنیا دار بنا دیا جائے۔ باطل ہمیشہ محنت یہی کرتا ہے، دینداروں کو دین سے ہٹانے کے لیے باطل کے پاس دو ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے وہ حملہ کرتا ہے۔ پہلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ لالچ دیتے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو کیا کیا؟ دنیا مانگی، اور فرعون نے کہا ہم تمہیں دنیا دیں گے، اور اس کے بعد میں جب وہ ایمان لے آئے، کہا دنیا نہیں چاہیے، تو اب دھونس دی۔ فرعون نے کیا دی؟ دھونس دی۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ یہ دھونس دی۔ تو یہ دو ہتھیار ہیں، یا تو باطل مال کی لالچ میں پھنساتا ہے، یا طاقت اور قوت کی دھونس دے کر کے بزدل بنا کر دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ بھی باطل پرستوں نے کیا، انبیاء کو بھی اللہ کے نبی کو لالچ، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں مالدار بننا چاہتے تھے اور اپنا سب سے بڑا مالدار بھی بنا دیں گے، مال اکٹھا کر کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اچھا حکومت چاہتے ہم اپنا سردار تمہیں چن لیتے، اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اب بعد میں کیا دی؟ دھونس۔ جب سارے کے سارے ہتھ کنڈے ان کے فیل ہوئے تو اب دھونس دے دی
ابو طالب کو یا اپنے بھتیجوں کو یا تو روک دو یا راستہ چھوڑ دو، ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ مال کا استعمال یا طاقت کا استعمال، ہمیشہ باطل جو ہے یہ دو حربے استعمال کرتا ہے۔ تو باطل پھیلتا ہے مال سے، باطل پھیلتا ہے ہمیشہ عیش و عشرت کے نشوں سے، اور دین ہمیشہ پھیلتا ہے مجاہدوں اور قربانیوں کے نشے سے۔ ہر نبی کی شروعات مجاہدوں سے ہے، ہر نبی کی شروعات مجاہدوں سے۔ انتہا میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نبی کو کیا کرتا ہے؟ نبی کے لیے فتوحات کے دروازے کھولتا ہے، اگرچہ نبی اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نبی دنیاوی مال و متاع کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ ابتداءً حالات بہت سنگین ہوتے ہیں ہر نبی کے ساتھ تقریباً، الا ماشاءاللہ۔ یہ تاریخ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اور دین کے وجود میں آنے کی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں حق کی آواز کو بلند کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالات آئے، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا۔ نبی علیہ السلام نے ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا، یہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ سنگین حالات کسی امتی پر نہیں آ سکتے۔ امتی پر تو کیا آتے کسی نبی پہ نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا۔ یہ بات میں پڑھتا تو تھا، حدیث میں ہے، مان لیتا تھا، لیکن دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک نبی کو آنے سے چیرا جا رہا ہے، ایک نبی کا گوشت نوچا جا رہا ہے لوہے کی کینچیوں سے، اور اللہ کے نبی کے تو زیادہ پتھر ہی تو پڑے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کی۔ یہ ذہن میں سوال کھٹکتا رہتا ہے۔ ابھی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا مطالعہ کر رہا تھا پچھلے دنوں، اب بھی چل رہا ہے۔ اس میں یہ سوال ملا تو بہت میرا دل خوش ہوا۔ یہ جب بات میں نے پڑھی تو بہت دیر تک میں جھومتا رہا، مست ہو گیا کہ بہت پرانے سوال کا یہاں پر اللہ نے جواب مجھے دیا۔ جواب کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو تکلیف اس کی حس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جتنی آدمی میں حس زیادہ ہوگی اس کو تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ بھینس میں حس کم ہوتی ہے، ایک ڈنڈا مارو تو اثر بھی نہیں ہوتا اسے، وہ سمجھتی ہے قریب میں کہ پٹاخہ چھوٹا، دوسرا مارو تو ہلے گی تھوڑا سا، تیسرا مارو سمجھے ہاں میرے ہی لگ رہا ہے، اب وہ آگے بڑھے گا کیونکہ اس کے اندر حس بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کے ایک ہی ڈنڈا مارو تو سیدھا اگر کمزور ہے تو بھاگتے چلا جائے گا، اور طاقتور ہے تو اٹھا کے پٹک دے گا۔ لیکن انسانوں میں بھی حصیں لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت مرزا مدد جانا رحمۃ اللہ علیہ کی حص کیسی تھی کہ لحاف اڑایا گیا تو رات بھر نیند نہیں آئی، صبح کو کہنے لگے بھائی اس میں رسے کس نے ڈالے ہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ ڈورے جو ڈالے جاتے ہیں موٹے پڑے ہوئے تھے کہ میرے جسم میں درد ہو گیا ان کی وجہ سے۔ ڈوروں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ درد ہو گیا۔ تکیہ لگایا، صبح کو کہنے لگے نیند نہیں آئی، میرے سر میں درد ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اندر کپاس کے بیج رہ گئے ہیں۔ اتنی حس تیز تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حس ایسی تھی کہ جب
سوتے تھے تو انچی ٹیپ سے چارپائی کو ناپتے تھے، اونچی نیچے تو نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی اونچی نیچی ہوتی تھی تو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ اس کا لیول برابر نہیں کر لیتے تھے۔ اور ہم تو اگر یوں ہو جائے تو بھی سو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی حس کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اور اس کے اعتبار سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ایسا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز زیادہ عطا فرمائی، ہر نعمت زیادہ عطا فرمائی، ایسے ہی قوت حسیہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ عطا کی۔ قوت حسیہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی تیز ہے، اور جس کی قوت حسیہ تیز ہوگی اس کو تھوڑی تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوگی، تھوڑی سی تکلیف بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف دی جا رہی ہے، قوت حسیہ زیادہ ہے تو تھوڑی بھی آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ آپ کو ایک واقعے سے اور بات سمجھاتا ہوں۔ اورنگزیب کے زمانے میں دو آدمیوں نے ایک ہی گناہ کیا، جرم کیا۔ ان میں سے ایک وزیر تھا، ایک عام آدمی تھا۔ جو عام آدمی تھا اورنگزیب نے اس کو بلایا اور 10 جوتے مروائے۔ جو وزیر تھا اس کی طرف یوں دیکھا اور کہا تم نے یہ کام کیا ہے، بس بچاؤ۔ تو دوسرے وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، بات سمجھ میں نہیں ہے، جرم ہے ایک ہی ہے، ایک کے جوتے مروا دیے اور دوسرے کو صرف آپ نے ڈھونڈا اور کہا تم نے یہ کام کیا۔ اچھا جا کے دیکھو دونوں کا حال، جس کے جوتے مارے گا اس کو دیکھو جا کے، باہر دیکھا وہ اپنے مست گھوم رہا ہے، کوئی اس کو احساس نہیں۔ وزیر تھا، اس کو تلاش کیا ملا نہیں تو دیکھا گھر میں جا کر کے رو رہا بیٹھا۔ وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ پہلے کے اندر حس ہے ہی نہیں کہ جوتے پڑے تھوڑی کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسرے میں کیا ہے، وہ بادشاہ کے قریب ہے، حس زیادہ ہے، ڈانٹ پر ہی اس کا بہت حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حس زیادہ تھی، ذرا سی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وَلَقَدْ خُبِرْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يَخَفْ احد، کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے، اس راستے میں تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ دین کے راستے میں جو قدم رکھے گا ممکن نہیں ہے اس کے اوپر حالات نہ آئیں۔ اگر حالات نہ آئیں تو یہ تعجب کی بات ہے، حالات آئیں یہ تعجب کی بات ہے، نہ آنا یہ تعجب کی بات ہے، آنا یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے ہی خاردار جھاڑیوں والا، اس میں جو آپ چلیں گے تو یقینی طور پر کپڑوں کا سلامت رہنا مشکل ہے، اور کوئی آدمی کپڑوں کو بچا کے لے جائے تو یہ تعجب کی بات ہے کہ اتنے خاردار راستے سے اپنے کپڑوں کو سلامت لے گیا۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں قربانیاں، مجاہدات، حالات، پریشانیاں، فقر و فاقے، تام و تشنیع، بد کلامی، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ جو ان چیزوں کے لیے تیار ہو وہ قدم رکھے، اور جو ان کے لیے تیار نہ ہو تو اپنے گھر بیٹھے۔ چونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مصیبتوں کی بارش برساتا ہے۔ کیا برساتا ہے؟ محبت کا انداز الگ ہے۔ محبت کا انداز، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نوازتے ہیں، سوچتے ہیں اسے تکلیف نہ ہو، اللہ محبت کرتا ہے تو پھر آزماتا ہے۔
مصیبتیں ڈالتا ہے، اور ہر آدمی پر اس کے دین کے اعتبار سے حالات آتے ہیں۔ جس کا دین جتنا مضبوط ہوگا حالات اتنے ہی سنگین اس کے اوپر آئیں گے، اور جس کا دین کمزور ہوگا حالات اتنے ہی اس کے اوپر آئیں گے۔ سب سے زیادہ مضبوط دین و ایمان اللہ کے نبی کا، تو سب سے زیادہ سنگین حالات اللہ کے نبی کا۔ آپ سے زیادہ سنگین حالات کسی کے آئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ منبع مرکز ایمان ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حالات اپنے نبی پر ڈالا، اور اس لیے بھی تاکہ امتیوں کو تسلی ہو کہ میرے نبی جب اس حال میں ہیں، اگر میرے اوپر حالات آتے ہیں تو مجھے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو انگیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب صحابہ آ کر کے اپنا پیٹ کھول کے دکھاتے تھے، پتھر بندھا ہوا ہے، آقا پیٹ کے کھول کے دکھاتے تھے کہ تمہارے ایک ہے تو میرے دو ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ ان کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا ہو، نبی کے گھر میں ملتا ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلا۔ اب اگر کسی صحابی کو 1-2-3 دن کا فاقہ ہوگا تو تسلی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تسلی ہوگی کہ نبی کے گھر میں تو 3 مہینے نہیں جلا، اگر میرے گھر میں 2-3 دن نہیں جلتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امتی کے گھر میں اگر فاقہ ہوتا ہے تو امتی پریشان نہیں ہوگا، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، نبی کے گھر میں ہوا، میرے گھر میں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر امتی پر حالات آتے ہیں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، یا علاقائی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ان سب کو برداشت کرے گا کہ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پر حالات آئے، آپ کی ذات کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، شہر کے اعتبار سے بھی، اپنے ساتھیوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے حالات آئے ہیں تاکہ امت کے جو مختلف طبقات ہیں ان سارے طبقات کو نبی کی زندگی سے رہنمائی ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی دین پر چلنے کے لیے قدم اٹھائے اور اس کو مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب آدمی دین کے لیے محنت کرتا ہے تو مخالفت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے شروع ہوئی، چچا سے۔ نوح علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوئی، بیٹے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوئی، ابا سے۔ لوط علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوئی، بیوی سے۔ مخالفت گھر سے شروع ہوگی جب آدمی دین کا کام کرے گا۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، دین کی ابتدا اعلیٰ درجے کی عداوت ہے اور دین کی انتہا اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ دین کی ابتدا اعلیٰ درجے کی عداوت ہے اور دین کی انتہا اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام حق بلند کیا ہے تو اعلیٰ درجے کی عداوت ہے کہ نہیں ہوئی؟ اعلیٰ درجے کی عداوت، انتہا کو عداوت پہنچ گئی، یہاں تک کہ قتل کے مشورے، شہر بدل کر دینے کے مشورے، اور آپ کو گھر کے اندر نظر بند کر دینے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا بھی جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر گرد و غبار بھی پھینکا جا رہا ہے، کانٹے میں بھی چھائے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، مخالفت بھی ہو رہی ہے۔
یہ ابتدا ہے. اور انتہا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مارا جاتا ہے. انتہا یہ ہے آپ کا لعاب دہن، آپ کا بلغم ہاتھوں پہ لے کر کے آنکھوں پہ مارا جاتا ہے. یہ انتہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ناخن صحابہ لے رہے ہیں اور حضرت معاویہ اپنے وصال سے پہلے فرما رہے ہیں یہ ناخن میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، اللہ کی ذات سے امید ہے ان ناخنوں کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا رہے ہیں، بالوں کو آپ نے لیا، صحابہ نے تقسیم کیا. کیوں تقسیم کیا؟ اگر تقسیم نہ کرتے تو صحابہ بالوں کو لینے کے لیے جگہ ہو جاتے، اس لیے آپ نے خود تقسیم کر دیے تھوڑے تھوڑے صحابہ میں. دنیا میں کہیں ایسا دیکھا کہ بال تقسیم ہو رہے ہوں، تبرک سمجھ کے ان کو رکھا جا رہا ہو اور ان سے پھر فائدہ بھی ہو رہا ہو، ناخن لیے جا رہے ہوں، ان کو رکھا جا رہا ہو اور ان کو ہونٹوں پہ رکھا جاتا ہو؟ دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ خون کسی آدمی کا نکلا ہو اس کو اٹھا کے پی لیا گیا ہو؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے پیشاب کیا گیا ہو اور اس پیشاب کو بھی پی لیا ہو؟ واقعی دنیا میں ابتدا اعلیٰ درجے کی عدالت ہے اور انتہا اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ محبت. یہ دین کے کام میں ہے کہ جب آدمی دین کا کام کرے گا تو ابتدا کیا ہوگی؟ ابتدا عداوت ہوگی، دشمنیاں ہوں گی. بات کرتے ہیں کب تک بات ہے؟ 7:15 تک. تو یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ جب آدمی دین کی محنت کرے گا تو اس کے اوپر ابتدا حالات آئیں گے. گھر سے دشمنیاں، اپنوں سے دشمنیاں، دوستوں سے دشمنیاں ہوں گی، لیکن جب لگا رہے گا، محنت کرتا رہے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ دشمن ہی محبت کرنے والے بنیں گے. یہ دشمن ہی اپنی جان چھڑکنے والے، اپنے مال کو لٹانے والے، اپنی عزتوں کو اس کی خاطر قربان کر دینے والے بنیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ ضابطہ ہے. اس لیے سب کچھ حالات آتے ہیں. ہماری تبلیغ پر بھی کیا ہے؟ حالات آئے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو تبلیغ کا کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی. اب دوبارہ یہ کام چل نہیں پائے گا. یہ کام اگر کسی بندے کا ہوتا تو ختم ہو جاتا، میرا ہوتا، مولانا صاحب کا ہوتا تو ختم ہو جاتا. یہ کام کسی فرد کا نہیں، یہ کام تو اللہ کا ہے. شکل کام کی بدلتی ضرور ہے لیکن دین کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. اس سے پہلے بھی دین کی شکلیں تھی مختلف. آج یہ شکل ہے، اللہ اس کو باقی رکھے. اگر یہ باقی نہ رہی، اللہ کوئی دوسری شکل نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی کسی شکل کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب، ذرائع اور وسائل کو مہیا کرتا رہے گا. تو یہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ دین کا کام اب مٹا، اب ختم ہوا، اب یہ نہیں چلے گا، دعوت کا کام بس اب تو چند دنوں کا مہمان ہے، خاک ہو ان کے منہ میں. لعنت پڑے ان کی سوچ پہ. یہ کسی کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. اللہ نے اب تک چلایا ہے اور انشاءاللہ دین کا کام قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ ایسے جالوں کو، ایسے بہادروں کو، دین کے لیے جفا کشی کرنے والے، دین کے لیے مجاہدہ کرنے والے، دین کے لیے کھپانے والے، مٹانے والوں کو پیدا کرتا رہے گا، جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ لگا دیں گے. نہ انہیں اپنی عزتوں کی پرواہ ہوگی، نہ جانوں کی پرواہ ہوگی، نہ اولاد کی پرواہ ہوگی، نہ مال کی پرواہ ہوگی، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوگی. وہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیں گے. تو دین کا کام چلا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. بس ضرورت اس کی ہے کہ اللہ کہیں ہمیں کنارے نہ کر دے، ہمیں کنارے نہ کر دے. ہماری ناقدری کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے اور ہماری غفلت
غفلت کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر نہ کرے۔ ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے بھائی چھین لیتا ہے۔ ناقدروں کو دین نہیں ملا کرتا اور قدردانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بے انتہا نوازتا ہے۔ تو قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو دین کی محنت ہمیں جس شکل میں ملی ہوئی ہے ہم شکر بھی ادا کریں، قدر بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں ہٹا کر کے دوسروں کو لے جائے۔ ہم نالائق ہیں، اے اللہ لائق بنا کے ہم سے کام لے لے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ حق تو ہم سے کیا ادا ہوگا جب بڑے بڑے کہہ رہے ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے حق ادا، اے اللہ تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ دین پورا پہنچا دیا اللہ کے نبی نے، لیکن کیا کہا؟ اے اللہ تیری معرفت کا عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ جو مانگتا رہے گا، ڈرتا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نوازتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے پرانے کام کرنے والے جب یہ سمجھتے ہیں میری وجہ سے کام کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اللہ انہیں اٹھا کے باہر کر دیتا ہے، نیا کو لاتا ہے جو کچھ نہیں جانتے، اللہ ان کو پھر اپنے پاس سے علم دے کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھول میں نہیں رہنا چاہیے، نہ کسی پرانے کو نہ کسی نئے کو کہ مجھ سے کام ہو رہا ہے۔ کام اللہ لے رہا ہے، کسی سے ہو نہیں رہا ہے۔ نہ معلوم کن کی آہوں کی وجہ سے، کن کے رونے کی وجہ سے، کن کی رات کی فریادوں کی وجہ سے کام چل رہا ہے۔ دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے اور بعض لوگ ہوتے ہیں کام چلانے والے۔ جیسے آپ نے بس دیکھی ہوگی، چلتی ہوئی بس دکھتی ہے لیکن سینہ جس کا جلتا ہے انجن کا، سینہ جس کا جلتا ہے انجن کا، چلتے ہوئے ٹائر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں کچھ رات میں ہوتے ہیں اپنا سینہ جلانے والے، خدا کے سامنے آہیں کرنے والے، ان کی وجہ سے ان کے قدم اٹھتے ہیں۔ ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اور جیسے کام پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ ہمت، حوصلے اور جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ لوگ بہت زیادہ کیا ہے پوری کر کے بیٹھ گئے، دوبارہ ان کے اندر کیا ہے ان کو مہمیز دینا ہے، دوبارہ ان کے اندر کیا ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا ہے، دوبارہ ان کے اندر جذبے کی چنگاری کو جلانا ہے کہ نہیں، جب تک جان جسم میں جان ہے اس وقت تک ہمیں دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مسلمان حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا بلکہ حالات کو مسلمان اعمال سے بدل دیتا ہے۔ یہ حالات ہمارے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ حالات کس لیے آتے ہیں؟ امتحان کے لیے آتے ہیں کہ کون ہے کہ حالات کی آندھیوں میں اڑ جاتا ہے اور کون ہے جو بالکل مضبوط پلر کی طرح گڑا رہتا ہے۔ حالات کے چکر آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر بالکل جمع رہتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ہمیں جم کر کے کام کرنا ہے، نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، اور اسی طریقے سے نئے پیغام کے ساتھ ہمیں اٹھنا ہے اور پہلے کی طرح چھا جانا ہے۔ جو لوگ سست پڑ گئے، کاہل ہو گئے، ان کو دوبارہ کیا ہے ہمیں دھکا دینا چاہیے، جگانا ہے جا کر کے۔ اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ بمبئی میں تقریباً 1000 جماعتیں اس لاک ڈاؤن میں نکلی۔ آپ سوچ رہے کیسے نکلی؟ ترتیب، میں نے کہا نا ترتیب ضروری نہیں ہے، کام ضروری ہے۔ ترتیب بدل کر کے کام کیا، 3 4 لوگوں کی جماعتیں گھروں میں تھیں۔ ہمارے آپ میں ہم کیا کالونی میں رہتے ہیں، ہماری کالونی میں
میں تقریباً 8-10 جماعتیں جو 3 دن کی نکلی، چلے کی جماعت بھی نکل گئی الحمدللہ، اور 4 ساتھی مرکز بھی چلے گئے ان کی ترتیب کرنے. تو مقصود کام ہے، مقصود ترتیب نہیں. ترتیب مشورے سے بدل سکتی ہے، کام نہیں بدل سکتا، کام نہیں بدل سکتا. مقصد کام ہے، کبھی مکی ترتیب پہ ہوگا، کبھی مدنی ترتیب پہ ہوگا، کبھی کسی اور ترتیب پہ ہوگا. حالات کے اعتبار سے ترتیب بدلتی رہے گی، کام ہوتا رہے گا، اور ترتیب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک دل بندوں کے دلوں میں ڈالتا رہے گا کہ اب تمہیں اس ترتیب سے کام کرنا، اب تمہیں اس ترتیب سے کام کرنا. اللہ دلوں میں القاء کرتا رہتا ہے. تو آپ لوگ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کرو. 4 مہینے کے لیے چلے گئے. ان حالات میں کون قدم بڑھائے؟